بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس خواب کے بارے میں، جس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ زار و قطار رونے لگے اور اس خواب کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے فوری جو ہے وہ تیاریاں شروع کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی ساری زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزری، اور جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اتباع وہ عمل ہے جس میں انسان نہ اپنا نفع دیکھتا نہ نقصان دیکھتا، بلکہ اپنے محبوب کے فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو ایک مرتبہ آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان سے جو چاند ہے وہ زمین پر اترا اور اس نے شہر مکہ کو جو ہے وہ روشن کر دیا، اور پھر وہ چاند روشن کرنے کے بعد دوبارہ آسمان پر گیا اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور پوری کائنات کو روشنی دینے لگا، اور یہی عمل ستاروں نے دہرایا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ چاند اپنے ستاروں کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر، حرم کعبہ میں تشریف آیا، اور اس کی روشنی سے پورا حرم پاک روشن ہو گیا، حرم کعبہ سوائے 360 گھروں کے، اور بعض روایات میں 400 گھروں کے۔ اور اس کے بعد وہ چاند جو ہے وہ مدینہ شریف چلا گیا، اور مدینہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر جو ہے وہ چلا گیا، گھر میں یعنی کہ اترا، قیام کیا، اور پھر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا گھر مبارک جو صحن مبارک جو ہے وہ کھلا، یعنی کہ زمین پھٹی اور وہ چاند جو ہے وہ زمین کے اندر سما گیا۔ اب وہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نسبت کی وجہ سے جہاں صحابہ اکرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا، وہاں پر ان کو کوئی نہ کوئی ایسی اس پاک نسبت کی وجہ سے تاثیر بھی عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت عطا فرمائی کہ وہ جو خواب دیکھتے تھے نا، ان کی تعبیر ان پر منکشف ہو جاتی تھی، سمجھے، یعنی کہ فن تعبیر کے رویا تھے، وہ جو خواب دیکھتے تھے اس کی حقیقت ان کو معلوم ہو جاتی تھی۔ اب وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ زار و قطار رونے لگے، کیونکہ وہ خواب کی تعبیر جیسے ان کے اوپر عیاں ہوئی کہ وہ چاند بیسیکلی آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں، اور آپ جو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تشریف لائے، اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنے اہل بیت اور اپنا صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ آپ تشریف لائے، اور آپ کے آنے سے خانہ کعبہ روشن منور ہو گیا۔ اور وہ 360 گھر سے مراد وہ بت تھے جو جن میں اندھیرا رہا، اور پھر بعد میں آپ کے آنے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئے، اور وہ خانہ کعبہ مکمل طور پر جو ہے وہ روشن ہو گیا۔ اور پھر اس کا مدینہ شریف جانا وہ ہجرت تھی جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانی تھی، اور پھر واپس مکہ آنا یعنی کہ فتح مکہ کی دلیل تھی کہ فتح مکہ ہوگا، اور اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیاب اور کامران فرمائیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں اترنا، اس سے مراد یہ تھی کہ آپ کا عقد مبارک جو ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا طے ہوا۔ اب یہ جیسے خواب ہوئے تو دو صدمے آپ کو لگے، ایک تو یہ کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا زمین پھٹی اور وہ چاند اندر سمو گیا، کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا جو مزار اقدس حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حجرہ مبارک میں ہی جو ہے وہ بنایا گیا۔ اور دوسرا جو صدمہ تھا وہ ہجرت کا تھا، کہ وہ ہمیں ہجرت جو ہے وہ کرنی پڑے گی، اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا۔
ابھی یہ سوچنے کے بعد جیسے بیدار ہوئے تو آپ نے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور آرائش کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر حاضر ہوئے اور کہا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آج آپ اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں، اپنی نیند پر بھروسہ نہ کریں، اپنا رخت سفر باندھیں اور مدینہ کی طرف ہجرت فرمائیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس میسیج سے دیکھیں کس طرح اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نسبت سے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، بلکہ ان کے اندر سچی محبت اور عقیدت اور احترام اور جو ہے وہ اثار اور قربانی کا جذبہ پیدا فرمایا، جو تا قیامت اس جذبے کی وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ روشن رہے گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سبق سے جو ہے وہ اس آج کے سبق سے سیکھیں اور اپنے اندر بھی ہم وہ کوالٹیز ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں تھی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ تعالی دوسرے لیسن کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔